یہ سوالات کرنا کہ بھائی یہ کیا ہوا، فلاں جناب مقدس کیسے بن گئے، تاریخ اسلام میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا، یہ فقہی مسائل کے لیے آپ کا کیا حکم ہے، کہ تیجانی سماوی صاحب اپنی کتاب میں کہتے ہیں صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا۔ مطلب فقہ اہل بیت میں بھی اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ یہ فقہ عقل اور فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی فقہ ہے۔ آپ کے مسائل عقل و فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، اور دوسری جگہ پہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ فطرت سے ہے۔ کون سا مسئلہ؟ سماوی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہ دودھ پینے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، کہ اگر کوئی بڑا آدمی سانڈ جتنا ہو جائے اور کسی خاتون کا دودھ تھوڑا سا پی لے تو کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ کئی ایسے بچے، ماں نہیں تھی 5 منٹ کے لیے کہیں چلی گئی اور بچہ روئے جا رہا ہے اور کسی خاتون نے اسے دودھ پلا دیا، اب کہا کہ یہ آپ کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا۔ فقہ اہل بیت میں فرمائے بچہ اتنا دودھ پیے کہ جس دودھ سے اس کا خون اور گوشت بنے، کم از کم 7 مرتبہ 8 مرتبہ، یعنی 1 پیٹ 2 پیٹ 3 پیٹ، یعنی 6-7 پیٹ اس کے بھرے اس دودھ سے، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے۔ اب ایک جناب نے بچپن میں 1 مرتبہ مثلاً دودھ پی لیا تھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بڑا ہوا تو اسے مسئلے کا پتہ چلا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بہن سے شادی کر لی ہے، اب یہ جائے تو کہاں جائے؟ اب اس نے پورے عالم اسلام میں چکر مارا کہ کوئی تو ایسی فقہ ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب حدیث رسول ہے تو ماننا پڑے گا، حکم قرآن ہے تو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ میں نے فقہ اگر لینی ہے تو صرف ابو حنیفہ سے لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو امام حنبل سے ہی لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو مثلاً امام مالک سے ہی لینی ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ اہل بیت سے لے ہی نہیں سکتے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرزند رسول سے فقہ نہیں لے سکتے لیکن دوسروں سے فقہ لے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے چاروں فقہوں کی اسٹڈی کی، اور جب فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا تو وہاں سے اس کو پتا چلا کہ امام کی فقہ میں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں بھائی اتنا دودھ پیے، اور یہ صرف بچے کے لیے حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال کا آدمی دودھ پیتا، بچہ جو صرف گوشت نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتا، یخنی نہیں کھاتا، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ بڑا بھی ہو جائے، 20 سال کا جوان ہو گیا، مارکیٹ میں چرغے ورغے کھا کے آیا، اور کسی نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں لہٰذا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے، تو کہا یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا نہیں، صرف دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اتنا دودھ پیے کہ اس سے اس کا کیا بنے؟ گوشت اور خون بنے۔ ایک پورا ملک ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنا، پورا ملک ایران ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا اب تو ہوگا حلالہ۔ اب بادشاہ غیرت مند، شاید رات کو نشے میں بھی تھا، غصے کے عالم میں بیوی کو دے دیا۔ صبح جب اٹھا تو بیوی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی، پانی لے کر نہیں آ رہی، خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ کہ بادشاہ سلامت، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اگر اس مکتب میں آیا فقہ اہل بیت کی وجہ سے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں طلاق وہ ہو جو انسان ہوش و حواس میں دے، نشے میں کیے ہوئے فیصلے، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی معیار نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ، انڈیا میں اتنا بڑا کیس چلا کہ اگر ایک مرد 3 مرتبہ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور طلاق دی، کہ یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی صاحب سے کہا اگر 100 بار کہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو اسی قاضی کا فیصلہ ہوا جس نے کہا فلاں جناب کو 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ جناب موت تو ایک ہی بار آتی ہے، اب آپ اسے 1000 بار پھانسی دو یا اسے 200 بار پھانسی دو، تو اگر 100 مرتبہ بھی کہے میں نے طلاق دی، وہ طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حلالے کے چکر میں، غیرتیں لوگوں کی پامال ہو گئیں صرف ایک غلط مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقہ فطرت ہے، فقہ عقل ہے۔ یہاں پہ آپ کو عقل ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو فطرت ملتی ہے، اور یہی گریہ جس کا تعلق دائماً انسان کی فطرت سے ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا گئیں کہ ماں مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے، باپ مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے۔ یہ شقاوت قلب ہے، یہ سختی قلب ہے، یہ نابودی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کس چیز کے ذریعے؟ گریے کو روکنے کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اب یہاں پہ تھوڑا سا آج گریے پہ گفتگو ہو جائے اور ایک قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ گریے امام حسین عین مطابق قرآن، یہ گریہ حق بھی ہے، یہ گریہ فطرت بھی ہے، یہ گریہ عقل بھی ہے، اور یہ حکم شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گریے کی احادیث کی روشنی میں کہ انسان اگر کسی چیز کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ قولی، مثلاً آپ خوش ہیں، آپ زبان سے کہو گے آج میں بڑا خوش ہوں۔ آپ غمگین ہیں تو آپ زبان سے اظہار کریں گے کہ آج میں بہت غمگین ہوں، پہلا یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کتبی، کہ کئی لوگ ہیں وہ صحیح سے بیان نہیں کر سکتے لیکن لکھتے بڑا اچھا ہیں، جیسے 14 شعبان کو کہتے ہیں عریضہ لکھو، مطلب اگر دل کی باتیں زبان سے بیان نہیں کر سکتے تو لکھ کے بیان کرو۔ آپ نے خط میں لکھا، محبت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں نفرت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں شکایت کا اظہار کیا، پہلا طریقہ زبان سے، دوسرا طریقہ لکھ کے بیان کیا جاتا ہے، تیسرا طریقہ ہے نہ کتبی ہے نہ قولی ہے، نہ لکھ کے بیان کرنا ہے نہ کہہ کے بیان کرنا ہے، اور جو بہترین طریقہ ہے وہ کہتے ہیں چہرے سے اظہار کرنا۔ کیا آپ نے کسی کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا لگتا ہے کہ آپ آج رات سوئے نہیں، آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ ہے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ غمگین ہو۔ روایات میں جس چیز کی تاکید آئی ہے غم امام حسین کے لیے، فرمایا اظہار کس سے کرو؟ چہرے سے کرو۔ کہ امام رضا فرماتے اپنے شبیب جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو میں پہلی محرم سے 10 محرم تک اپنے بابا کے چہرے کو غمگین پاتا تھا، میرے بابا ہنسنا چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اہل بیت کے لیے مشہور ہے کہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ایک بندہ جب بھی جس سے ملے مسکرا کے ملے، اور اچانک اس کی مسکراہٹ گم ہو جائے تو ہر بندہ پوچھتا تھا فرزند رسول کیا ہوا ہے، تو پھر فرماتے تھے آج محرم کا چاند نظر آیا، میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا، بے کفن مارا گیا۔ تو اظہار کرتے تھے کس کے ذریعے سے؟ چہرے کے ذریعے سے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جو اظہار اشک ہے، جو انسان کا آنسو گرتا ہے، یہ 7 طرح کے آنسو ہیں، ہر آنسو کی تعریف نہیں کی گئی۔ کچھ آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت ہے، کچھ آنسو ایسے ہیں جس کی مدح ہے۔ اب یہ مکتب اہل بیت، یہ مکتب عقل، یہ مکتب فکر، یہ مکتب فطرت بتائے گا کہ کون سا آنسو، یا مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ ہر آنسو جو ہے وہ منع ہے۔ بھائی توبہ کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں، کون سا آنسو اچھا ہے، کون سا آنسو برا ہے؟ تو فرماتے ہیں پہلا آنسو جو مذمت میں ہے، فرمایا وہ ہے اشک عجز، ڈر کا آنسو۔ انسان جب عاجز ہو جاتا ہے اس وقت کا آنسو۔ جناب میثم تمار زندان میں تھے، روئے نہیں۔ جناب کمیل دعائے کمیل میں تو روئے لیکن دشمن کے مظالم پہ کبھی روئے نہیں۔ جناب ہانی ابن عربہ ابن زیاد کی دربار میں گئے، اتنا ظلم ہوا، کبھی نہیں روئے۔ جناب مسلم ابن عقیل دانت گر گئے، بدن زخمی ہو گیا، امارت کوفہ پر لے گئے، سر کاٹ رہے ہیں، کبھی ظالم کے سامنے نہیں روئے، لیکن جب نگاہ کربلا پہ پڑی، جب یاد حسین کی آئی تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آنسو ہے آنسو عجز، ڈر کا آنسو، عاجزی کا آنسو۔ یہ آنسو مذمت، یہ ڈرپوک لوگوں کی نشانی ہے۔